برادران اسلام، السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ جیسے کہ دوستو میں بلوچ تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں نے پہلی قسط ویڈیو ریکارڈ کیا تھا، اور پہلی قسط میں نے بلوچ قوم کی طرف سے جو 4 مختلف نظریات تھوری منسوخ تھے، جو 4 تھوری بلوچ قوم کی طرف سے منسوخ کیے جا رہے تھے ان کا ذکر کیا، اور آپ کو پس منظر بھی بتایا کہ ان 4 نظریوں کا پس منظر کیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے 2 قوموں کا ذکر کیا تھا، عرب اور فارس۔ آج میں انشاءاللہ ان 2 قوموں کا حوالے سے بات کروں گا کہ ان 2 قوموں نے بلوچ تاریخ کے بارے میں، بلوچ قوم کے بارے میں کیا لکھا، وہ کیا تاریخ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ بلوچوں کے ہمسائے تھے۔ بلوچوں کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لین دین، تو ان کا مورخ اور ان کے مصنف کی کتابوں دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچ قوم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ مشہور عرب مورخ اور مصنف ابن عاقل، ان کی کتاب سورۃ الارض جلد نمبر 8، وہ مصنف اس کتاب میں 70% بلوچوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ بلوچوں کے مختلف جنگ جدل، بلوچوں کا اٹھنا، بلوچوں کا بیٹھنا، بلوچوں کا طرز زندگی، وہ سب کچھ اس کتاب میں وہ بیان کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی قوم اور اپنی تاریخ کو چھوڑ کر بلوچ تاریخ پر وہ زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مصنف حمزہ اصفہانی، کتاب صنیع الملوک والارض الانبیاء علیہ السلام، اس کتاب میں بھی آپ کو تقریباً 70% ہی بلوچ قوم کا تذکرہ ملے گا۔ اسی طرح مشہور شاعر فارس مصنف فردوسی، ان کی کتاب شاہ نامہ، اس کے اندر بھی وہ بلوچوں کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ بلوچوں کا مختلف جنگوں میں حصہ لینا، مختلف جنگیں لڑنا، وہ کس طرح جنگیں لڑتے تھے، ان کی حکمت عملی کیا تھی، یہ تمام ذکریں فارسی شاعر فردوسی اپنی کتاب شاہ نامہ کے اندر درج کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ قومیں تھیں جن کے ساتھ بلوچ قوم کا اٹھنا بیٹھنا اور ہمسائے گیری کی وجہ سے انہوں نے بلوچ تاریخ کو محفوظ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلوچ قوم کا نسل جو ہے وہ کس نسل سے ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں اس مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلا جو انسان تھا اس کا نام آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام انسانیت کی نسل آگے بڑھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک انسانیت کی نسل آگے بڑھتا رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور شروع ہوا تو انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور اعلان کر دو کہ جو میرے احکامات کو ماننے والا ہے، جو میرے احکامات کو ماننے والا ہے وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ اس کشتی کے علاوہ میں پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ 84 لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور اس کی بیوی، انہوں نے بھی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے 84 لوگ، ان کی نسل بھی آگے نہیں بڑھی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کی نسل کو آگے بڑھایا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھایا۔ باقی اب جو انسان ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی نسلوں میں سے ہیں جو طوفان نوح سے بچے۔
تو طوفان نوح جب آیا تھا تو آسمان سے بارشیں ہوئیں، زمین میں سے چشمے اور کنویں پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، تمام انسانیت تباہ و برباد ہو گئے سوائے ان 84 لوگوں کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کا نام جن سے انسانی نسل آگے بڑھا، سام بن نوح، حام بن نوح یا فس بن نوح، اور اس وقت عربوں کے 2 بہت بڑے قبیلے تھے، 2 بہت بڑے قوم تھے۔ ایک کو کہتے تھے عدنانی عرب، دوسرے کو کہتے تھے قحطانی عرب۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کے لیے قبیلے اور کنبے اس لیے بنائے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قبیلے اور قوم خود اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بلوچوں کا ان 2 قوموں میں سے کس کے ساتھ تعلق ہے، یا بلوچوں کا نسل اس 2 قوموں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ تو میرے تحقیقات کے مطابق بلوچوں کا تعلق قحطانی عرب نسل سے ہے۔ قحطانی عرب جو تھے وہ زیادہ تر یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، جس علاقے کو کہتے ہیں سبا، یعنی کہ یمن کے سبا کے علاقے میں وہ رہائش پذیر تھے، وہاں انہوں نے اپنا رہائش اختیار کیا، اس لیے وہ سبا قوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قوم سبا کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دراصل نشانیاں وہ 2 باغ تھے جن کی وجہ سے قوم سبا بہت خوشحال ہوئی تھی، اور قوم سبا کے ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ تھا جس کے 3 اطراف بہت بڑے اونچے پہاڑ تھے۔ ایک طرف قوم سبا نے ہاتھیوں کے اوپر پتھر لاد کر ایک بہت بڑا بند باندھا، جس سے وہ ایک ڈیم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس ڈیم سے چھوٹی چھوٹی نہریں اور شاخیں بنا کر اپنے باغوں اور فصلوں اور کھیتی باڑی کے لیے وہ پانی استعمال کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ قوم بہت مالدار اور بہت سپر پاور قوم بن گئی تھی۔ یہ قوم اور اس بند کو جو انہوں نے باندھا، اس بند کو مارب بند کہتے ہیں۔ یہ موجودہ یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعا، اس سے تقریباً 55 میل شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ 1000 سال تک یہ قوم یعنی قوم سبا عرب کے علاوہ مصر، شام، یونان، افریقہ، روم کے قوموں پر بھی قبضہ رہا، یعنی ان تمام قوموں میں یہ سپر پاور قوم تھی۔ ان کی خوشحالی کا سبب یہی کھیتی باڑی اور آبپاشی کا جو سسٹم تھا انہوں نے وہ باکمال کا بنایا تھا، اور پھر بدقسمتی سے وہ قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، اللہ کی نافرمان ہو گئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں نے ان کی طرف ایک زوردار سیلاب بھیجا، یعنی کہ اتنے کچھ دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغیں، ان کے لیے پانی اور ان کی زمینیں سیراب کرنے کے لیے آبپاشی کا نظام ان کے ذہن میں دیا۔ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کے بجائے نمک حرامی اور نافرمانی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی بند جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا، وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا، وہ بند ٹوٹ گیا۔ لہٰذا جو ڈیم کا پانی تھا وہ سارا کا سارا پانی ایک سیلاب کی صورت اختیار کر کے ان کے باغات، ان کے فصلوں، ان کی کھیتی باڑی کا جو سسٹم تھا اس سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے قوم سبا کو ٹکڑوں کر دیے، یعنی کہ ان کو اتنا ٹکڑے کر دیے، اور مزید کہتا ہے کہ
ہم نے ان کی طرف سیلاب کا پانی بھیجا اور ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں اور جڑی بوٹیوں پر مشتمل تھے۔ وہی علاقہ چند سال کچھ عرصہ پہلے ایک جنت النظیر کا منظر پیش کر رہا تھا، ہر طرف خوشحالی تھی۔ اب ایسے سیلاب کی وجہ سے ایسے تباہ و برباد اللہ نے کیا کہ وہاں لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے، سوائے جڑی بوٹیوں اور کچھ بیروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے جب لوگ گزرتے تھے تو اب بہت ایک عبرت کی جگہ سے گزر رہے تھے، وہ ایسے تصور کرتے تھے۔ اور اس سیلاب کی وجہ سے وہ قوم سبا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے میں کر دیا کہ وہ پھر اپنے سر چھپانے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے کبھی ادھر۔ اس لحاظ سے ان کے 5 ٹکڑوں میں وہ تقسیم ہوئے۔ پھر قوم سبا سے مزید 5 قبیلے بنے۔ وہ قبیلے کہاں چلے گئے، ان قبیلوں کا کیا ذکر ہے، بلوچ ان 5 قبیلوں میں سے کس قبیلے سے ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے اگلی ایپیسوڈ میں ان تمام کا ذکر کروں گا۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔